العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. درود پڑھتا ہے. عزیزان گرامی، یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم سورہ حج کی شروعات کر رہے ہیں. سورہ حج کی جو عظمت ہے وہ بیان کے باہر ہے، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ آج اپنا سورہ حج شروع کر رہے ہیں. انشاءاللہ 7 آیتیں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ. سورہ حج کے بارے میں رسول اکرم کی جو حدیث ہے وہ انسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہے کہ سورہ حج کی منزلت کیا ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ نے سورہ حج کو پڑھا اور اس پہ عمل کیا ہے معرفت کے ساتھ تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اب تک جتنے مومنین نے حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے شروع کے زمانے سے اب تک اور اب سے لے کے آخر تک جتنے مومنین نے حج عمرہ کیا رہا ہے اس کا سارا ثواب آپ کو ملے گا. اللہ اکبر. اب اس میں سوچ لیں کہ اس حج میں کون کون شامل ہے، کتنے انبیاء شامل ہیں، رسول اکرم شامل ہے، امام زمان کا حج شامل ہے، کتنے حج شامل ہیں، ان کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ آتھینٹک حدیثوں سے پتا. یہ کتاب آتھینٹک ہے، آیت اللہ ایمانی کی میرے بازو رکھی ہے. اس میں تمام تفاسیر کے اس میں حوالے ہیں جس سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے. چھٹے امام کی حدیث سن لیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو شخص سورہ حج ہر تیسرے دن پڑھے گا تو اسی سال حج کرے گا، اسی سال حج کرے گا. اب عرفان میں چلے جائیں. اب یہ تو موتی ہے جو چاہے ڈھونڈ لے. سورہ حج ایسا سمندر ہے کہ جو چاہے اس میں سے جتنے موتی چاہے اٹھا لے. اگر کسی عارف سے پوچھو کہ بھائی ایسا کون سا سورہ جس میں تو کو وجہ طاری ہو جاتا ہے خدا کا، جس میں تو خدا میں کی راہ میں بالکل تو بھول جاتا ہے، وہ کہے گا سورہ حج ہے. عارف سے پوچھ لینا، سورہ حج کہے گا. وہ سورہ حج پڑھنے کا ایک مقصد ہی ہونا چاہیے کہ میں سورہ حج پڑھوں تو ایسا پڑھوں کہ محبوب کی یاد میں حج میں چلے جاؤں، محبوب کی یاد اتنی پیدا ہو جائے کہ میں حج کو چلے جاؤں. بس بات ختم ہو گئی. محبوب کا چہرہ، محبوب کی چمک خدا جلیل کا اتنا ظاہر ہو جائے کہ میں اس کے گھر کی زیارت کو چلے جاؤں. ایک درود پڑھ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سورہ میں خدا نے اپنا جمال و جلال دکھایا ہے. اس سورہ میں خدا نے اپنی توحید دکھائی ہے. اس سورہ میں خدا نے اپنی قیامت دکھائی ہے. قیامت، توحید اور قیامت، جو اصول دین کی جو جڑیں ہیں، توحید اور قیامت، یہ جڑیں ہیں اصول دین کی. توحید اور قیامت کو بتانے کے لیے رسول آئے تھے، اس لیے ہوئی رسالت. توحید اور قیامت کے راستے میں جنہوں نے ہدایت دی وہی امامت اور توحید ہے حج. تو در حقیقت توحید اور قیامت جڑے ہیں اصول دین کی، اور سورہ حج انہی کو بیان کرتا ہے. جب توحید اور قیامت میں انسان اتنا ڈوب جائے گا تو اس کو اپنے رب سے ملنے کی یاد بھڑک جائے گی. یہ سورہ حج ہے، یہ سورہ حج ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلنا الساعۃ لشیء عظیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثے عظیم ہے. یہ پہلی آیت ہے. اس میں اللہ نے لوگوں کو ڈرایا ہے. لوگوں، تفسیر میں ہے کہ لوگ میں سب شامل ہے.
عرب عجم، مرد عورت، اور مومن بھی اور عام آدمی بھی، ہر شخص اللہ کہتا ہے ڈرو مجھ سے کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثے عظیم ہے. اس کو پھر اللہ نے بیان کرا ہے تاکہ اس حادثے سے قیامت بھی سمجھ میں آئے اور ربوبیت بھی سمجھ میں آئے، توحید بھی سمجھ میں آئے. تب تو جا کے آدمی انسان حج کی چاہت میں آئے گا اگر اپنے رب کو پہچانے گا. شروع سورہ ایسا ہوا ہے، جب ایک مومن جب زمین پہ چلتا ہے تو زمین کی طرف دیکھتا جاتا ہے، یا اللہ یہی زمین جو آج خاموش ہے ایک دن یہ کروٹ لے گی، یہی زمین کروٹ لے گی اور اپنا رنگ دکھائے گی. خدا اس حادثے سے بچانا. ایک بات دل کی بتا دوں، انسان تو ڈرے گا قیامت سے، مومن بھی ڈرے گا، فرق ہے دونوں میں. انسان جو ڈرے گا تو صرف ڈرتا ہی رہے گا. مومن جو ڈرے گا نا تو اکیلا ڈرے گا نہیں، محبت کے ساتھ ڈرے گا، اپنے محبوب کی محبت کے ساتھ ڈرے گا. میں مثال دے دیتا ہوں. مومن زندگی میں مظلوم رہا، بڑی بڑی طاقتوں نے ڈرایا. آج بڑی بڑی طاقتوں نے میزائلیں بنا کے ڈرایا، دھمکایا کہ ہمارے پاس اتنے میزائل سے ہم ماریں گے تو قیامت لا دیں گے. یہی ہے نا، آج سپر پاور کیوں بنی ہے؟ ہم ان کو ماریں گے، ہم قیامت لا دیں گے. تو ہم ان کو ڈرایا، آج بھی ڈرا رہے ہیں. جب مومن یہ آیت پڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، جب یہ آیت ڈرتا ہے تو ہے خوش بھی ہوتا ہے کہ میرا جو معبود ہے جس دن وہ زلزلہ لائے گا تو یہ زلزلے کچھ زلزلے نہ رہیں گے. یہ زلزلے جب وہ پڑے گا آج کو وشت کے ساتھ پڑے گا، ڈرے گا تو صحیح، لیکن خدا کی محبت میں ڈوب جائے گا. درود پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک طاقت محسوس کرے گا کبھی خدا کی ایک طاقت اپنے دل میں محسوس کرے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اب اللہ اس کو آگے بیان کر رہا ہے، اس قیامت کے حادثے کو بیان کر رہا ہے کہ جس دن تو اس کو دیکھے گا تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے. لوگ تجھے متوالے دکھیں گے، وہ متوالے نہ ہو رہے ہوں گے بلکہ خدا کا عذاب شدید ہے. اللہ اکبر. یہ نمبر 2 آیت ہے سورہ حج کی. آپ معرفت پکڑے، ایک نزول چل رہا ہے ایک توحید کا. اے مخاطب جس دن تو دیکھے گا تو وہ یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والے اپنے بچوں کو بھول جائیں گی. یہ اللہ کی عذاب کی شدت ہوگی کہ جو دودھ پلانی جو ماں ہوتی ہے، ماں اور بچے کا جو رابطہ ہوتا ہے، خصوصاً جو دودھ پیتا بچہ ہے، وہ سب سے طاقتور رشتہ ہوتا ہے، سب سے طاقتور. اس سے طاقتور کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے دودھ پلانے والی ماں کا اپنے بچے کے ساتھ. اللہ نے کہا وہ بھول جائے گی اس کو. اور ایک رشتہ ہوتا ہے ماں کا اپنے بطن میں بچے کو لے کے بیٹھنے کا، وہ بھی گر جائے گا. یہ شدت عذاب ہے اللہ کی. اور لوگ تجھے متوالے دکھیں گے، مدہوش ہو رہے ہوں گے. سکارا مطلب انٹاکسیکیٹڈ ہوں گے، لیکن وہ انٹاکسیکیٹڈ نہیں ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے بے شک خدا کا عذاب بڑی سخت چیز ہے. یہ جو متوالی جو آیت ہے نا، متوالی آیت، لوگ خوف میں متوالے ہوں گے، لیکن جو عارف ہوتا ہے نا اس آیت میں متوالا ہو جاتا ہے اپنے جلیل کی طاقت کو دیکھ کے. جلیل کی طاقت کو دیکھ کے ایک عارف ابھی متوالا ہوتا ہے ان آیتوں میں. ان آیتوں کی گہرائی کو سمجھے. صرف خوف نہیں ہے، ایک وجد ہے، ایک سرور ہے. درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید. اللہ اکبر. اب نزول چل رہا ہے، ہر ایک جو سن رہا ہے سب اس نزول کو دیکھے کہ سورہ حج کے نزول کیسے. ہم لگاتار 7 آیتیں پڑھ رہے ہیں. آج ایک نزول ہے. پہلے اللہ نے کہا کہ دیکھو مجھ سے ڈرو،
پھر اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو تم لوگ مدوش ہو جاؤ گے اس دن. اب کیا کہا؟ اب اللہ اب توحید پلٹی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. لوگوں میں بعض ایسا ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے. ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے. کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدی الیہ الی عذاب السعیر. درود پڑھ دیں. صلی علی محمد. اس کے عرفان میں جائیں گے انشاءاللہ اپن دونوں آیتوں کے انشاءاللہ نورانیت میں. بغیر نورانیت قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں ہے. پہلے کیا کہا؟ لوگوں میں ایسا ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے. دوسری آیت کا ترجمہ بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلی آیت کو تھوڑا سمجھ لے تو تفسیر میں یہ بیان ہے کہ انسان خدا کی شان میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے. انسان خدا کی شان میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے اور ہر سرکش کی پیروی کرتا ہے. اگر علم نہیں ہوگا ہر آدمی جھگڑتا ہے توحید کے بارے میں. مونوتھیزم خدا کی شان میں جھگڑتا ہے انسان. مونوتھیزم میں جھگڑتا ہے. اگر انسان نے قرآن نہ پڑھا اہل البیت نہ ملے تو وہ گمراہ ہو گیا. گھنٹوں بحث تو کر لے گا ایتھسٹ. گھنٹوں بحث تو کر لے گا ایتھسٹ. جھگڑے گا ضرور. جھگڑے گا کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. جب تک یہ کتاب نہیں پڑھے گا جھگڑے گا کیا؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو بغیر علم کے جھگڑنے کے بیٹھ گئے. کچھ پڑھتے کچھ کلام سنتے پھر بات کرتے. آج ہماری سوسائٹی کی مصیبت یہی ہے. ہر عالم کے بارے میں فتوے دے دیتے بغیر پڑھے. ارے بھلے علم تو لے کے آؤ پھر کچھ گفتگو کرنا. ہر آدمی اپنے کتاب میں مذہبی بھائی کتاب پڑھی, کتاب سمجھی, تفسیر پڑھی, ائمہ کے قول پڑھے, اقوال پڑھے, پھر جا کے علماء حق کے بارے میں کچھ آپ فتوے جاری کر دینا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس تفسیر میں اگر جائیں گے ڈیٹیل میں جانے کا, اس آیات کی تفسیر ہی بہت بڑی ہے, لیکن میں شارٹ میں کر دیتا ہوں کہ خدا کی شان میں جو جھگڑتے ہیں وہ صرف خدا کے لیے سے نہیں جھگڑتے بلکہ خدا کے ولیوں سے جھگڑتے ہیں. کسی کو آپ نے خدا جھگڑتا دیکھا ہے آج تک؟ دیکھا کبھی؟ میں خدا جھگڑ رہا ہوں. در حقیقت خدا کے ولیوں پہ مصیبت آتی ہے. خدا کی وجہ سے خدا کے ولیوں پہ مصیبت آتی ہے. جب قرآن سے دل نہ کھلے گا, قرآن کا انٹرپریشن سمجھ میں نہ آئے گا, تو لوگوں نے جو ایذا جو رسول اکرم کو دی اور اہل بیت کو دی یہ سامنے ظاہر ہے. یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, سارے جھگڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سارا جہاد ہم پہ ہی ساکت ہو گیا. بل سارا جہاد ہمیں کیوں کرنا تھا؟ قرآن میں آئے تھے اس پہ, بہت آئے تھے. رسول اکرم سے جھگڑتے تھے لوگ, جھگڑتے تھے نا. ابھی ان آیتوں پہ نہیں جا رہے ہیں, لیکن نافرمانی کیونکہ بغیر علم کے. آج بھی مصیبت یہ ہے کہ لوگ علماء حق سے جھگڑتے ہیں کہ صاحب انقلاب کیوں آ گیا تھا, یہ کیوں ہو گیا تھا. آج جو فتووں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں اسی لیے ہوتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر اسٹڈی کرے ہوئے. درود پڑھ دیں. کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدی الیہ عذاب السعیر. کتبہ کے معنی لکھ دیا گیا ہے, جس کے بارے میں لکھ دیا گیا. کچھ تفاسیر نے کہا حکم دے دیا گیا, ڈکری ہو گئی ہے. کچھ نے کہا لکھ دیا گیا. کس کے بارے میں لکھا؟ جو پہلی جو آیت پڑھی تھی کہ اگر تم بغیر علم کے گئے تو شیطان سرکش کی پیروی کرو گے. شیطان سرکش کی پیروی کرو گے. آگے اللہ نے کہا یہی تو نزول ہے قرآن کا. جب یہ آیت آپ سنیں تو ایسے نہیں سننے آیت, یہ جب آیت سنیں تو لوح محفوظ کو دیکھیں, سوچے کہ یہ اللہ کی قلم سے لوح محفوظ پہ آیت لکھائی تھی, اس نے لکھی تھی پہلے لوح محفوظ. کتب علیہ, خدا کی قلم کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ نے لکھا ہے. کتب علیہ, میں نے لکھ دیا, میں نے لکھ دیا. انہو, جو بھی من تولہ, اس سے محبت کرے گا, اس سے دوستی رکھے گا, فانہو, وہ یضلو, وہ اس کو گمراہ کر دے گا, وہ اس کو گمراہ کر دے گا. وہ یہدی الیہ عذاب السعیر,
السعیر، اور اس کو وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا رستہ بتائے گا. یہ عرفان ہے. انسان کو یہ نورانی لفظوں کی نورانیت و جلالت کو اپنے دل پہ لانا چاہیے. کتب علیہ، ایک جو چیزیں جب لکھ دے گا تو لوح محفوظ پر دل جانا چاہیے. اللہ نے جس طریقے سے نزول رسول میں فرمایا، اگر ہم شیعہ نے ولا متقیان ہیں تو کچھ نزول ہم بھی لے کے آئے اپنے دلوں پر. نزول نہیں لائے، نہیں تھا ان کے لیے نزول تھا، ہمارے لیے تھا. آپ نے کیسے دیا دل کیا کو لوح محفوظ دیکھو؟ کوئی کہتا ہے آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ آپ دل کی آنکھوں سے لوح محفوظ کو دیکھیں؟ آپ ایک حد تک کوشش کریں، اللہ رستہ دکھائے گا. درود پڑھتے ہیں. اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ رستہ دکھائے گا. مومن کی معراج نماز ہے. ایسے مومن بھی ہیں کہ ان سے پوچھو نماز کہاں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. یا علی کتب علیہ، جس کو لکھ دیا ہے کہ جو اس سے دوستی رکھے گا اس کو گمراہ کر دے گا اور جہنم کا رستہ دکھائے گا. سرکش سے دوستی کری تو آپ کو گمراہ کر دے گا. اور عذاب السعیر کا مطلب کیا ہے؟ بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ. یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. فصاحت اور بلاغت ہے قرآن کی. بلیزنگ فائر ادھر لے کے جائے گا وہ شیطان. اسی لیے اب سمجھ میں آیا نا کہ رہبر دوستیاں کیوں نہیں کرتے پھرتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا رہبر دوستی کیوں نہیں کرتے پھرتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ شیطانوں سے ہاتھ نہ ملانا. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لیبین لکم ونقر فی الارحام ما یشاء الی اجل مسمى ثم تخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم وترى الارض حامدة فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج. درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. اب اس آیات کو ڈیٹیل میں کرتے ہیں اپنے انشاءاللہ. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگوں اگر تم دوبارہ اٹھنے کے اندر شک میں ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو بنایا ہے، من تراب، مٹی سے بنایا ہے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے بنایا ہے، ثم من علقۃ، پھر ہم نے تم کو بنایا ہے خون کے ٹکڑے سے، کلنگنگ کلاٹ، ثم من مضغۃ، مضغۃ مطلب لو تھوڑا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جو کامل بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم کو ہماری خالقیت ظاہر کر دیں، طاقت ظاہر کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک بطن میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کا بچہ بنا کے باہر نکالتے ہیں. لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی تک پہنچ جاتے ہو، پھر تم جوانی تک پہنچ جاتے ہو.
وَمِنْكُمْ مَن يَتَفَا، اور تم میں سے بعض قبل پیری مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض ناکارہ عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جبکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ مَاءً، پھر ہم جب اس پہ پانی برساتے ہیں أَزْهَتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، جب ہم اس پہ پانی برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں جوڑا جوڑا اگاتی ہیں. درود پڑھ دیں. یہ توحید ہے. اب سمجھ میں آیا سورہ حج کا مقام. کہتے ہیں نا قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، اس طرح ذکر ہے. کم سے کم کیا کیا نہیں چھوڑا اللہ نے اس میں؟ کیا کیا کہا تھا اللہ نے؟ کہا کہ لوگوں اگر تمہیں شک ہے تم دوبارہ اکھاڑے جاؤ گے. ریب فیہ، شک اے معقول، اگر دین اس ایمان میں شک ہے تو عمل قبول نہیں ہے. شک ہٹا، یہ جو آیت ہے شک ہٹانے کے لیے ہے. یہ آیتیں شک ہٹانے کے لیے ہیں، ایمان کو کامل کرنے کے لیے آیتیں. اب سورج کا مطلب سمجھ میں آیا؟ شک ہٹانا ہے. تم کو شک ہے، اللہ کی دلیل دیکھے لوگوں اگر تم کو شک ہے کہ ہم نے کہ تم دوبارہ اٹھا جاؤ گے، تو ہم نے تم کو پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر خون کے ٹکڑے سے بنایا، پھر لوتھڑے سے بنایا، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے ناقص بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم تم کو اپنی خالقیت ظاہر کر دیں. ہے نا؟ جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک پیٹ میں ٹھہرا رکھتے ہیں، پھر ہم بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں. پھر تم جوان ہو جاتے ہو، پھر تم میں سے کوئی قبل پیری مر جاتے ہیں، اور کچھ بڑا نکارا عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد ہی بھول جاتے ہیں. یہ دیکھنے والے تو دیکھتا ہے وقت زمین خشک پڑی ہوتی ہے، ہم میں برساتے تو اس پہ وہ شاداب ہونے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں جوڑا جوڑا اگنے لگتی ہے. ہر چیز بتا دی نا اللہ نے. کیا کیا نہیں بتایا؟ فیٹل ڈیولپمنٹ بتایا، مالیکولر بایولوجی بتائی. مالیکولر بایولوجی کہاں سے آ گئی؟ مٹی سے آ گئی نا. مٹی اب آیا تو یار مٹی کیا ہے؟ ایلیمنٹس ہے نا، کاربن، ہائیڈروجن. اللہ نے پہلے مالیکولر بایولوجی بتائی، سیدھے ایمبریولوجی نہیں بتائی ہے. ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں، آج کل لوگوں کو سب کو انگلش معلوم ہے، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، سب نے بایولوجی پڑھی ہے، یہ آیتیں جا رہی ہیں، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. مالیکولر بایولوجی بتائی، ایلیمنٹس بتائے، مٹی سے بنایا والے مالیکولر، کاربن، ہائیڈروجن. پہلے اللہ نے کہا مالیکولر لیول پہ انسان بیان کروں گا، اس کے بعد سیلولر لیول پہ جاؤں گا میں. پہلے مالیکولر، کیونکہ مالیکولر بایولوجی بھی آئی. آج کل مالیکولر بایولوجی آ گئی نا، مٹی سے بنایا میں نے، مالیکولر بایولوجی بنایا، کاربن، ہائیڈروجن. آج کل انسان کیا ہے؟ پانی ہے، ہائیڈروجن آکسیجن ہے نا، کاربن ہے نا، یہی مالیکولر بایولوجی ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا. اس کے بعد میں نے بنایا نطفے سے بنایا. اسپرم اور اووا بتایا اللہ نے. کہا اب دیکھ لو دوسری خلقت ہے اسپرم اور اووا کی. یہ آیتیں 1400 سال بعد زیادہ ظاہر ہو رہی ہیں. آج یہ موضوع ہے قرآن کا، آج ظاہر ہو رہی ہیں 1400 سال بعد. دیکھو ظاہر ہو رہی ہے. میں نے بنایا نطفے سے، مائکروسکوپک نطفہ سمجھ میں نہیں آتا، آج سمجھ میں آ رہا نطفہ ہوتا کیا. پہلے کیا بنتا نطفہ کیا ہوتا؟ دکھتا ہی نہیں تھا. اب دکھ رہا نطفہ، پہلے نہیں دکھتا تھا. نطفہ بنایا، پھر کیا کہا اللہ نے کہ نہیں، پھر بنایا میں نے الگ کیا ہے؟ کلاٹ ہے، بلڈ کلاٹ. جو ایمبریو ہوتا ہے وہ بلڈ کلاٹ جیسا دکھتا ہے، کلیننگ بلڈ کلاٹ. میں خود ڈاکٹر ہوں، کلیننگ بلڈ کلاٹ وہ آج دیکھا ہے میں، بلڈ کلاٹ جیسا دکھتا ہے ایمبریو. یہ ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ نے بتایا. پھر اللہ نے فیٹل ڈیولپمنٹ بتایا. لوتھڑا ایک آئی سے دیکھو اگر مائکروسکوپ آئی سے، تو لوتھڑا جو تھا وہ بنتا ہے، وہ دیٹ از ایمبریو، نو فیٹس. ایمبریو تھا کلاٹ، اب الگ تھا ایمبریو، مدعا ہے فیٹس. اب فیٹس پر اللہ نے بیان کر رہا ہے، فیٹل میں چینجز آتے ہیں، فیٹل میں چینجز آتے ہیں. کہا کہ یہ کامل بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے. اللہ نے کہا اس کی خلقت کامل بھی ہوتی ہے، ناقص بھی ہوتی ہے. کامل اور ناقص کی انہوں نے تفصیل جو کری ہے، کامل وہ ہوتا ہے جو ایمبریو چل جائے، ناقص ہو جائے جو اپارٹ ہو جائے، گر جائے. تاکہ اللہ نے کیا کہا؟ تاکہ ہم اپنی خالقیت، ہماری طاقت ظاہر کر دیں. بھائی ظاہر کیسے کری؟ جس کو چاہا رکھا عمل میں، جس کو چاہا گرا دیا. ظاہر کر دیں. پھر اللہ نے کیا کہہ دیا؟ پھر کہا کہ ہم جس کو آتے ہیں مدت تک
پیٹ میں ٹھہرا رکھتے ہیں. پری میچور ڈلیوری بتا دی اللہ نے, اسٹل برتھ بتا دیا, ارے ساری او بی جی وائن بتا دی اللہ نے, او بی جی وائن, پری میچور, اسٹل برتھ. اور پھر ہم بچہ بنا کے تمہیں باہر نکالتے ہیں. یہ باہر نکالنا بھی ایک میریکل ہے. ایک آپ او جی وائن کے ڈاکٹر پوچھے جو اللہ جو باہر نکالتا کتنے ہارمون انوالو ہوتے ہیں اس پہ. پھر تو جوانی کو پہنچ جاتے ہو, ارے جوان, نطفے سے جوانی, ارے انسان کہاں اندھا ہو کہ اللہ بتا رہا ہے میرے خالیت کو دیکھ, توحید دیکھ, میں نے نطفے سے جوان کرایا اس کو, میں نے نطفے سے جوان کرایا. پھر کیا کہا کہ تمہیں بعض قبل پیری مر جاتے ہیں, وہ منکم یتفا, تمہیں بعض قبل پیری مر جاتے ہیں. اب پریشان مت ہونا پڑا کہ وہ آدمی جوان مر گیا تھا, کیوں مر گیا تھا؟ ارے قرآن میں خدا نے کہا ہے جس کو چاہتا ہوں پہلے مار دیتا ہوں. ارے قرآن کی یہ دلائل اس کو چاہتا ہوں. اور بعض تم میں سے ناکارہ عمر کی طرف چلے جاتے ہیں. ارذائل عمری کا کیا مطلب ہے؟ ارذائل عمر اس کو کہتے ہیں فیبل ایج, کمزور ایج, لاسٹ ایج, تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی بے علم ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا ڈیمینشیا ہے جو آج کل بوڑھوں کی جو بیماریاں ہیں اللہ نے بیان کری ہیں. آج کل سینیلٹی ہو گئی نا, آج پہلے سینیلٹی کا ذکر زیادہ نہیں تھا, آج کل ہر طرف ذکر ہو رہا ہے کہ سینائل ہو گیا, اس کو ڈال دو نرسنگ ہوم میں. یہ ذکر ہے قرآن میں. جیریاٹک میڈیسن, سب کچھ خدا کا نے ذکر کر دیا ہے. او بی جی وائن, جیریاٹک, مالیکولر بایولوجی, سب ذکر قرآن میں. اس میں ایک توجہ کی بات ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بے علم کو کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ یہ ناکارہ زندگی ہے. تو یاد رکھنا زندگی گرامی, بغیر علم کی زندگی ناکارہ زندگی ہے. شروع میں آیت پڑھی تھے بغیر علم کے خدا کی شان میں جھگڑتے ہیں. علم ضرور لے کے مومن ہوا جو علم لے گا. ناکارہ زندگی کون سی ہے؟ جاننے کے بعد بھول گئے. یہ خدا کا معجزہ ہے کہ ہمارے مرجوں میں سلام, آیت اللہ میں سلام, کہ 80 سال کے 90 سال کے امام زمان کی برکت سے آج ان کے حافظے دیکھ لیں, آپ درود پڑھ دیں. پھر یہ بات ختم ہوئی, پھر اللہ نے فارمنگ کی طرف اللہ دیکھا ہے. یہ دیکھنا تو دیکھتا ہے, ایک بار زمین خشک پڑی ہوتی ہے, حامدتن, اللہ نے نازل کیا حامدتن, ترل ارضا حامدتن. حامدتن کی تفسیر یہ کہ وہ زمین وہ ہوتی ہے جو کہ جل جاتی ہے. وہ ترل ارضا حامدتن فاذا انزلنا علیہ ماء اہزتت, جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہ شاداب ہونے لگتی ہے اور وہ گرو کرنے لگتی ہے. اور ہر طرح کی جوڑا زوجتن, زوجہ, دو قسم کے وہ آتا ہوں میں. یہ زوجہ سمجھ, یہ جوڑا سمجھ میں نہیں آتا تھا پہلے. ارے کہاں آتا تھا سمجھ میں؟ جس طرح ایمبریو سمجھ میں نہیں آتا تھا, آج یہ جوڑا بھی سمجھ میں آتا تھا. زوجتن بہیج کہاں سمجھ میں آتا تھا؟ آج سمجھ میں آیا مائکروسکوپ سے کہ بھائی یہ پلانٹ جو ہوتے ہیں پیئرز میں ہوتے ہیں, میل پلانٹ اور فیمیل پلانٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال دی, درود پڑھ دیں. صلی علی محمد و آل محمد. یہ شان ہے اللہ کی, یہ شان ہے تاکہ اللہ لوگ سمجھے. اس آیت کے بعد 2 آیتوں, ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. بے شک ذالک بأن, بے شک یہی خدا حق ہے, اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور بے شک وہی ہر چیز پہ قادر ہے. اب سمجھ میں آیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و حی یموت بیدہ خیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات جو آئے نہیں آیتوں سے آئے. کیا آیتیں پڑھی ہیں؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر. یہ آیتوں کا مطلب ہے کہ یہی قدرت والا بے شک خدا حق ہے جو کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہو علی کل شیء قدیر. وَأَنَّ السَّاعَةَ, آگے کی آیت, آخری آیت, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِهِ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک جو قیامت ہے وہ آنے کی ہے، آتی ہے لا ریب فیہا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور بے شک خدا جو کہ لوگ مدفون ہیں ان کو زندہ کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یہ توحید اور قیامت کی جو عقائد ہیں سوائے خدا کے کوئی نہیں پڑھا سکتا اس طریقے سے۔ خدا ہے جو اپنے بندوں کے دلوں کے پردوں کو چاک کر کے اپنا نور پہنچا ہے تاکہ لا ریب فیہ ہو جائے، تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ یہ قیامت کے جو ہیں جو اب پھر سے پڑھتا ہوں، ذالک بأن اللہ حق، بے شک خدا حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور کیونکہ وہ بے شک ہر چیز میں قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ جو مدفون ان کو خدا زندہ کر دے گا۔ یہ جو حق ہے یہی ایمان ہے، اور یہی توحید و قیامت ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ذالک بأن اللہ هو الحق، خدا حق ہے، لیکن اکیلا خدا حق نہیں ہے، خدا کی آیتیں حق ہیں، خدا کی آیتیں حق ہیں، رسول حق ہے، رسول حق ہے، آیت تطہیر حق ہے، اہل البیت حق ہے، اہل البیت حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، وہ آیت ہے پھر جائیں، وہ من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو حق خدا ہے، جو حق اہل البیت ہیں، ان سے لوگ جھگڑنے آئے۔ کیوں آئے؟ سرکش شیطان کی پیروی کرنے کے لیے۔ سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں خدا نے لکھ دیا کہ جو اس کو دوست رکھے گا اس کو گمراہ کر کے دوزخ کا رستہ دکھائے گا۔ یہ سرکش شیطان خواہش نفسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لوگ خدا کے دشمن کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ آج کل مٹیریل ورلڈ میں لوگ کیوں پریشان، کیوں ان کو پسند نہیں آتے حق کے لوگ؟ کیونکہ وہ سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر دیکھنا ہے کہ آپ راستے پہ چل رہے کو نہیں چل رہے ہو، اپنے دل سے پوچھو کہ آپ کو قرآن اور اہل بیت کتنے پسند ہیں، درود پڑھ دیں۔ صلی اللہ محمد۔ تو میں نے بات کو سمیٹا، ذالک بأن اللہ حق، حق حق قرآن، حق اہل البیت، اور حق امام زمان۔ جو حق جو ہے نا، امام زمان کا حق جو ہے نا، آج دنیا میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک افراتفری مچی ہے، اسی حق کو بجھانے کے لیے دنیا کو معلوم حق سے ظاہر ہونے والا ہے۔ آج جو جھگڑے جو چل رہے ہیں، دنیا جہاں آج فوجیں لے کے آ رہی ہے، صرف اس حق کو بٹھانے کے لیے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق